الحمد للہ الحمد للہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران احترام، ایمان کے لحاظ سے قرآن نے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو مکمل ایمان والے ہیں، ایک وہ جو مکمل کافر ہیں، اور ایک وہ جو ان کے درمیان میں ہیں، کچھ ایمان کچھ کفر۔ ان کو نام دیا ہے قرآن نے منافق کا۔ یہ لفظ بنا ہے نفقہ سے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی کیوٹی جس کے 2 منہ ہوں۔ جیسے پہلے وہ پانی کی مشقیں ہوتی تھی، پانی بھرتے تھے، اس میں ایک طرف 2 منہ ہوتے تھے، ایک طرف ٹائٹ بند ہے، دوسری طرف ہاتھ سے پکڑے رہتے تھے، اسے کھول کے پانی پلا دیتے تھے لوگوں کو۔ یا جیسے چوہے کا بل ہوتا ہے، چوہا بناتا ہے، اس کے 2 منہ رکھتا ہے بل کے، تو ایک طرف سے گھسے یا کوئی خطرہ ہو تو دوسری طرف سے نکل جائے۔ تو اسے نفاق اس لیے کہا گیا کہ ایمان داخل ہوتا ہے، رکتا نہیں، نکل جاتا ہے۔ منافقت، قرآن نے بہت بڑی تعداد میں آیات میں علامات بیان کی ہیں منافقین کی۔ ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جتنا گھٹتا ہے اس کی جگہ جو لیتی ہے وہ منافقت لیتی ہے، جتنا کم ہوتا ہے۔ پھر جتنا بڑھتا ہے وہ منافقت نکلتی جاتی ہے، اتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور منافقت کی جو پہچان، ان دونوں میں جو فرق بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بتایا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب ہر ایک ہروا جھوٹ نہیں بولتا، جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ منافقت ہوگی، جب کم بولنے لگے گا منافقت کم ہو کے ایمان بڑھ جائے گا۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں گڑبڑ کر لے، خیانت کر لے۔ اگر یہ جتنی کم ہوں گی کسی میں، اتنا ایمان زیادہ ہوگا، منافقت کا حصہ کم ہوگا، اور جتنی یہ بڑھ جائیں گی اتنی منافقت بڑھ جائے گی، ایمان گھٹتا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن شریف میں ایک سورت ہے، سورہ المنافقون، شروع ہوئی ایسے: اذا جاءک المنافقون، تمہارے پاس جب آئیں گے منافق، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو وہ کہیں گے ہم پکی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی میں شامل ہے نا سب ایمان والوں کی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہ تمہارے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ ہی نے تو بنایا ہے رسول، اللہ ہی نے تو بھیجا، تو اللہ کو تو علم ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین پکے جھوٹے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بالکل سچی بات ہے،
بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں وہ آنے کے بعد، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹے پکے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بات سچی ہے، بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی، یہ بھی ساتھ میں کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو معلوم ہے یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بات بالکل سچی ہے، یہ پکے جھوٹے ہیں، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ کسی چیز کا علم نہ ہو، معلوم نہیں، غلط واقعہ کوئی ٹھیک سے نہیں معلوم ہے، یا جو کچھ معلوم ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہے، بات ایسے نہیں تھی، یقین ہے کہ ایسے ہی تھی، اب کسی نے اس کو بیان کیا، چاہے قسم کھا کر کہا، ایسے ہی کہا، گواہی دی، بات جھوٹی ہے، گواہی سچی دے رہا ہے، دل سے اس کے پکا، دل سے اسے معلوم ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسے معلوم جو ہے اس کا علم غلط تھا، جھوٹی بات ہے، گواہی سچی ہے۔ اور منافقین کے معاملے میں بات سچی ہے، گواہی جھوٹی ہے، انہیں علم ہے، یہ گواہی جھوٹی کیسے ہوئی؟ انہیں علم ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آگے گواہی دیتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنے عمل سے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو منافقت ہے ایمان کم ہونے کے بعد آئی روز بلا ناغہ، یعنی اسے سمجھ لیتے ہیں کوئی الگ گروپ تھا، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ علامتیں اور پہچانیں جو بتائی گئیں، روزانہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، روزانہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بہت مرتبہ دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں، وہ نماز میں گواہیاں چل رہی ہیں، لیکن عمل سے نہیں مانتے، اسے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہے چلے جا رہے ہیں۔ منافق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ بڑے غلط تصورات ہیں، اور اس لیے جاننا ضروری ہے۔ میں نے ایمانیات پہ تو بہت کچھ کہا ہے، بہت سے خطبوں میں کہا ہے، بہت سے اور موقعوں پہ تقریریں ہیں رمضان میں رہیں، یہ منافقت پر بات ذرا نہیں ہوئی، کم ہوئی۔ لوگ اپنے دل میں سمجھتے، یہ تصور یہ ہے کہ دل میں پکا کافر ہو، اپنے اندر جانتا ہو کہ ایمان والا نہیں ہوں، پوز کیے ہوئے ہے ایمان والا، تصور یہ بنا ہوا ہے منافق کا۔ قرآن شریف نے بہت تفصیل سے علامات دیے، بہت تفصیل سے، کفر سے زیادہ علامات جو ہیں وہ منافقت کی دی ہیں۔ یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ جدھر ہوں گی وہاں منافقت ہوگی۔ اور ایک واقعہ سن لیں پھر، کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب سر رسول حضرت حذیفہ بن الیمان، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی تھی راز کی، تو رازدار رسول کہلاتے تھے۔ بعد وہ باتیں تھیں جو کسی اور کو نہیں بتائی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ منافق کون کون ہیں۔ اب اس دور میں جو ایمان والے تھے وہ سچے ایمان والے ہوتے تھے، منافق صرف وہ ہوتے تھے جو جانتے تھے کہ ہم منافق ہیں، ہم صرف ایسے ہی سامنے سے ساتھ میں، باقی سب سچے ایمان والے ہوتے تھے، عمل میں چاہے غلطیاں ہو جائیں، عمل میں کچھ کمزوریاں ہو جائیں۔ اس لیے وہ قسم الگ سے تھی، ایک جو آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اپنے دل میں کوئی سمجھتا ہوں ایمان والا ہے تو پکا ایمان والا ہے، وہ تو دل میں جانتا ہے کافر ہوں، سامنے سے مسلمان بنا ہوا ہے، تو وہ ہے منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا رکھے تھے حضرت حذیفہ بن الیمان کو۔ حضرت عمر پہنچے ان کے پاس، بڑی غیر حالت تھی، بہت گھبرائے ہوئے کانپتے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ تم، میں کچھ پوچھوں گا سچ بتاؤ گے؟ کہا امیر المومنین پوچھیے، تب کی بات ہے جب امیر المومنین تھے۔ کہا نہیں پہلے یہ کو بتاؤ کہ سچ سچ کہو گے، مجھے سچ بتاؤ گے؟ کہا امیر المومنین آپ سے کیسی بات فرما رہے ہیں، آپ پوچھیے۔ یہ نہیں کہا وہ لسٹ بتاؤ مجھے، کہا میرا نام تو نہیں اس فہرست میں کہیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی تھی۔
تو اب جو پکا ایمان والا ہے، جس کے بارے میں جو ساتھ ہی ان کے قریب ترین رفقا میں سے ہے جن کے بارے میں یہ تھا کہ جنت کی وہ ڈرتے تھے، تو پھر کون ایسا ہے کہ جسے پکا اس بات کا یقین ہو اور وہ بالکل محفوظ ہو گیا؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہماری تو سب کچھ پکا ہے ہمارے لیے۔ تو منافق ہونے کے لیے، یہ منافقت اندر نفاق ہونے کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ انسان اندر سے اس بات کو جانتا ہو کہ میرے اندر علامتیں اسے چیک کیجئے، کسوٹی سے چیک کیجئے، کسوٹیاں دی گئیں کتنی منافقت ہے، کتنا نفاق ہے، اور چیک کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے کفر سے نیچے کے درجے میں رکھا ہے، آخری درجے میں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاؤ گے اور کچھ کا کفر کر دو گے، کچھ کو نہیں مانو گے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، ایسے لوگوں کو کی جزا اس کے سوا کیا ہو کہ یہاں دنیا کے اندر بھی ذلیل کریں ہم۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف قیامت میں لوٹایا جائے، سب سے سخت، اور اس سخت کو اور واضح کیا ہے سورہ نساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، کافر ان سے بہتر حالت میں ہوں گے، یہاں دنیا میں بھی بہتر ہوں گے، یہ نیچے ہوں گے، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، ان کو دنیا مل گئی، کافروں کو وہاں جہنم ان کے لیے، یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور وہاں ان سے نچلے درجے میں، جو قرآن نے کہا۔ اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے الرٹ ہونے کی، یہ اطمینان کا موقع کی بات نہیں ہے، اس پہچاننے کی ہم علامتوں کو دیکھتے رہیں اور جتنی ہو سکے اپنے اندر سے ہٹاتے چلے جائیں، اور ایمان جو ہے وہ ہمارا پروگریس کرتا چلا جائے، ایوالو ہوتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اصل کیا ہے، کہ منافقت بین کیا ہے، پہچان بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ آ رہا ہے۔ وہ جھوٹ عمل میں کیا ہے، زبان پر کچھ اور عمل پہ، قول و فعل میں تضاد، کہہ کچھ رہے ہیں، دعویٰ کچھ کر رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں، یہ منافقت ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے وہ تو دوسری بات ہے، لیکن لگاتار جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، یہ عملی جھوٹ ہے اور یہ منافقت ہے۔ یہ سچ اور جھوٹ اب تو بڑے مارجن نکال دیے گئے ہیں جگہ جگہ کے، کس کس موقع پہ کیا کیا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں کسی طرح کا، سوائے اس کے کہ موت کا خوف ہو تو وہاں اجازت ہو سکتی ہے، ناقابل برداشت ہو جائے کسی جگہ، کسی کا ظلم و ستم برداشت نہیں ہو رہا، وہاں اجازت ہو سکتی ہے صرف۔ اب یہاں ہمارے یہاں تو ایسا ہوا، ایک جگہ عقیدتاً اور دوسرے فرقے کے اندر عقیدتاً تو نہیں ہے لیکن عملاً ایسے ہی ہے۔ وہاں عقیدتاً ایک فرقے نے نام رکھا اس کا تقیہ، یہ تقویٰ لفظ سے اسی مادے سے تقیہ، دینی مصلحتوں کے لیے جان کا خوف نہیں ہو، جان کے خوف میں ہر جگہ یہ ہے، پرمیشن ہے، رخصت، عزیمت نہیں ہے یہ، عزیمت تو یہ ہے کہ جان دے دے، لیکن رخصت یہ ہے، اجازت یہ ہے کہ ایسے حالت کے اندر اضطراب کا مسئلہ، جہاں بے چینی ایسی ہو جائے جو برداشت نہیں ہو رہی ہو، وہ ضروری نہیں جان کے خطرے کی، بھوک کے، کسی بھی چیز کے، جو ناقابل برداشت ہو حالت اسے اضطراب کہتے ہیں۔ اس کا اصول قرآن نے دیا کہ اس میں گناہ نہیں ہوگا، اضطراب کی حالت میں یہ نہیں کہا کہ کوئی چیز جائز ہو جائے گی، جائز پھر بھی نہیں ہوگی، حرام حرام رہے گا، ناجائز ناجائز رہے گا، ہاں ناجائز کا گناہ نہیں ہوگا اتنی دیر جتنی دیر اضطراب کی حالت میں ہو، وہ حالت اگر کم ہو جائے، قابل برداشت ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر گناہ ہوگا۔ اصول یہ ہے۔ اب یہاں تقیہ کے اندر کیا ہوا، دینی مصلحتوں سے بات اس کی بھی نہیں ہو رہی، اضطراب کی حالت ہو گئی کہ اسے دینی مصلحت کی تو بھی کوئی حد نہیں ہے، چاہے ہر شخص نے جو عقیدہ اپنا بنا رکھا ہے، بھئی بیٹھ کر بات چیت ہو اس کے اوپر کہ کیا، اور بات چیت کے پھر پیمانے ہوں گے
پیمانے میں پہلے نمبر پر اللہ کا کلام ہوگا۔ یہ اختلافات اسی لیے تو ہیں کہ ہر ایک، مثلاً شیعہ اپنی الگ روایات رکھتے ہیں، سنی الگ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کی جھوٹی، وہ کہتے ہیں ان کی جھوٹی۔ تو جہاں یہ اختلاف ہو تو ایک کسوٹی کوئی ہونی چاہیے نا، تو اس کا جو کسوٹی آخری ہوگی حق و باطل کی، وہ ہوگی جو اللہ کا کلام ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس کے اندر کوئی غلطی ممکن نہیں ہے۔ تو بیٹھ کر اسے ٹھیک کریں، اس پر گفتگو ہو، بات چیت ہو، اس نیت کے ساتھ میں نہیں کہ وہ میں اپنے فرقے میں لے آؤں۔ ہر ایک نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سارا حق میرے پاس ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور ساری غلطیاں دوسرے کے یہاں ہیں، اور وہ بیٹھ کر گفتگو میں اللہ کے کلام کو حکم کوئی نہیں بناتا ان میں سے۔ تب انہوں نے یہ اس کے اندر ایک گروہ نے یہ مسئلہ رکھا کہ دینی مصلحت ہو تو دینی مصلحت کی کوئی حد نہیں بچ رہی، ہر ایک کا اپنے جو بھی عقیدے ہیں اس کے حساب سے وہ اس کی مصلحت ہے، وہ سچا دین سمجھ رہا ہے کہ دین تو یہی ہے۔ اس کی مصلحت کی وجہ سے اجازت کی بات نہیں ہو رہی، وہاں کہیں پر آتا ہے واجب ہے جھوٹ بولنا، اور کہیں ہے کہ بڑا اجر ہے اس کے لیے، یہ دینی مصلحت سے بول رہے ہیں۔ یہ عیسائیت میں ہوتا ہے، یہ اور مذاہب میں ہوتا ہے کہ دھرم پریورتن کے لیے، اپنے اس میں لانے کے لیے دھوکے دو، فراڈ کرو، جھوٹ بولو۔ جس دین کی بنیاد سچائی پر ہے اور حق پر ہے، اس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کہیں ذرا سے بھی باطل سے یا جھوٹ سے کوئی کمپرومائز نہیں، کسی حالات کے اندر نہیں۔ تو رخصت اور اجازت اضطراب کی حالت میں، بس کمپرومائز کوئی نہیں ہوگا۔ تو حق ہے، حق کے اندر یہ پاکیزگی بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، بڑی حساس ہوتی ہے، پیورٹی۔ ایک ڈرم ہو پورا پاک پانی کا، اس میں ایک ڈراپ گندگی کا ڈال دیجئے، ایک ڈراپ آپ پیشاب کے قطرے کا ڈال دیجئے اس کے اندر، وہ پورا ڈرم گیا۔ وہ یہ اتنی سینسیٹیو ہے پاکیزگی۔ تو پیورٹی تو پیور رہنی چاہیے، ملاوٹ کچھ نہیں۔ تو اسلام تو وہ دین ہے وہاں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو بہکا کر، فراڈ سے بیوقوف بنا کر، جھوٹ بول کر کسی نہ کسی طرح سے لاؤ۔ وہاں یہ ہتھ کنڈے چلتے ہیں، عیسائیوں میں سکھائے جاتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، بہت ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی، بچپن سے لیتے ہیں۔ اسکول بس جا رہی ہے پکنک پر، راستے میں رک گئی جنگل میں، اب بچے بڑے بے چین کہ تھوڑی دیر ہو گئی، ڈرائیور ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد پھر وہ آئے، ڈرائیور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا پادری صاحب کھڑے ہو گئے اس کے اندر سے، انہوں نے کہا جتنے مسلمان ہیں سب اللہ سے دعا کریں بس چل دے، بس ٹھیک ہو جائے۔ اب سب مسلمانوں نے دعا کی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جتنے ہندو ہیں وہ بھگوان سے، اپنے اپنے بھگوان سے پرارتھنا کریں، سب نے پرارتھنا کی، کچھ نہیں ہوا۔ جتنے کرسچن ہیں وہ ییشو سے پرارتھنا کریں، عیسیٰ مسیح سے، تو انہوں نے شروع کی پرارتھنا، وہ بس چل دی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ہتھ بہت ہیں ان کے، یہ بچپن سے چلتے ہیں، یہ بہت چھوٹی ایج سے دیے جاتے ہیں، اور ان کے ہر لیول کے اوپر وہ جائز ہے۔ جھوٹے بن کر چلے گئے، برقع پہن کر عورتیں، خواتین برقع پہن کر پکے مسلمان اور اس کے دین کے مسائل جانتی ہیں، وہ گھومتی پھرتی ہیں، تعلقات پیدا کرتی ہیں، مسلمان گھروں میں جاتی ہیں، وہاں بات چیت کرتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، سب اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، وقت پہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر بات چیت آپس میں جو دوستی ہو گئی تو ڈسکشن میں آ رہا ہے محمد عبداللہ اللہ کے بندے تھے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے تھے، اور عیسیٰ روح اللہ تھے، اللہ کی روح، تو وہ تو بڑے ہوئے نا سپیریئر، یہ بندے سے تو وہ اللہ روح اللہ، اللہ کی روح تھے، تو وہ اب آ گیا ایک اندر ایک چنگاری، تو مسلمان آپس میں باتیں، کوئی عیسائی ہوتی تو سنتے ہی نہیں، چاہے بات ٹھیک لگ رہی ہو اسے بھگا دیتے، چاہے ٹھیک لگ رہی ہو، دلیل کوئی نہیں سنتا، وہ تو اپنے دوستوں، اپنے فرینڈ، ان کے اندر آپس میں بات چل رہی، وہ باتیں دلیلوں کی بیٹھتی چلی جاتی۔ اب یہ تو الگ بات ہے جواب اور اس کی کہ کیا فراڈ ہے اس کے اندر، لیکن فراڈ تو یہاں سے شروع ہوا تھا کہ وہ برقع پہن کے مسلمان اور نماز بھی چل رہی ہے اس کے ساتھ میں، اور وہ پھر یہ ان کے جائز ہے، یہ ڈیوائس کیا جاتا ہے، یہ بیٹھ کر پلان بنائے جاتے ہیں کہ کیسے کیسے کسی بھی شکل سے لے کر آنا، اسلام اجازت نہیں دیتا، جھوٹ نہیں چلے گا، سچ حق پر لانے کے لیے جھوٹ نہیں ہوگا، اور حق کو بچانے کے لیے جھوٹ، حق کو تو اللہ بچائے گا،
بات دلیلیں یہ ہوتی ہیں صاحب اسلام ختم ہو گیا ہوتا ہے، اسلام ختم ہو جائے گا اگر چند لوگ ایسا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، جھوٹا کمپرومائز کر لیتے وہیں پر، سامنے سے ان کے ساتھ مل جاتے کفار کے، اس میں رہتے رہتے ہلکے ہلکے انہیں سمجھاتے رہتے، وہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ساری، اور ہلکے ہلکے انہیں اپنے دین پر لاتے رہتے. کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہاں سے جہاں پر اگر خطرہ بڑھ گیا چلے جاؤ، یہاں سے ہجرت کرو، وہاں کیوں رکے ہو؟ دین باقی رکھنا ہے وہیں کیوں رہنا ہے؟ وہاں سے ہجرت کر جائیے، وہاں سے چلے جائیے. اگر ناممکن ہو گیا ہے، وہاں خطرہ ہو گیا ہے جان کا، کمپرومائز نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا. اب یہاں تو ایک مجبوری تھی ان کی بات کے، لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں عقیدے میں شامل کر لی. یہ الگ تھی دلیلیں لوگوں کا اپنا سمجھنا، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا. کوئی کہتا تھا کہ بعض کا یہ کہ حضرت علی کا حق تھا خلافت یا حضرت ابوبکر کا حق تھا خلافت. یہ اختلاف رائے علمی تھا یا دینی ہی رہا ہو، لیکن بات کو جانے کے بعد وہ پھر عقیدے کے اندر بدلا. جب عقیدے میں بدلا اور حضرت علی نے حضرت عمر کے ہاتھ پہ کر لی بیعت، حضرت عمر کے ہاتھ پہ بھی کی بات کو، حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بھی کی. اسے کہاں لے جائیں گے؟ اسے لے جانے کے لیے ان کے ساتھ میں یہ کرنا ہے کہ دل میں کچھ اور تھا اور سامنے سے کچھ اور تھا، ورنہ پھر سب کو ماننا پڑے گا. کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے لیے ان کی مجبوری ہے کہ پھر ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی لے کر آئیں، کہ دل میں کچھ اور تھا اور سامنے سے کچھ اور تھا. اس وقت تو دین کو بچانے کی بات تھی. ارے دین کو بچانے کی بات کیا، اگر غلط تھی تو ہجرت کر جاتے، وہاں سے چلے جاتے. مٹھی بھر جماعت ہی اگر حق پر تھی اور باقی سب کافر ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو صرف کسی ایک مسلک کی میں بات نہیں کر رہا. وہاں ایک عقیدے کے اعتبار سے، ایک نام کے اعتبار سے آ گیا، اور یہ باقی لوگوں کے اندر یہ نام تو نہیں ہے لفظ تقیے کا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اپنی جو بھی مصلحتوں، اور دینی کیا ہے تو دنیاوی مصلحتوں سے جھوٹ بولتے ہیں. دینی تو دور کی بات ہو گئی، اپنی ہر دنیاوی مصلحت کے لیے جھوٹ چل رہا ہے. اور بہت سی جگہوں پہ تو یہ بھی کہ ان حالات میں جائز ہے، اس کے لیے فتوے ہیں کہ ان حالات، ایسے حالات آ جائیں تو جائز ہے، ایسے حالات آ جائیں تو جائز ہے. اور یہ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں تو کچھ اور چیزیں جائز ہو گئی. دین کا کوئی کمپرومائز جھوٹ سے نہیں کسی طرح کا، اور یہ جھوٹ اگر شامل ہو جائے تو پھر یہ منافقت ہے. دیکھیے بات میں کچھ مثالیں دوں گا تاریخ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں تو کہا اللہ نے انہ کان صدیقا نبیا، سچے نبی تھے بالکل. نبی تو ہر ایک سچا ہوتا ہے. ان کو کیوں کہا خاص طور سے؟ ان پر جھوٹ کے الزام لگنے تھے. بات کو یہ اللہ نے پہلے ہی روک دیا کہ وہ زندگی میں 3 بار جھوٹ بولیں گے. کہ سچے نبی تھے بالکل. یہ بات کو لگے الزام، دور قرآن تک نہیں تھے کہ انہوں نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولے. وہ تو تھے سچے نبی، ٹھیک ہے، ہر نبی سچا ہوتا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ذرا سا بھی شائبہ، کوئی آئیوٹا آف لائز اس کے ساتھ میں جھوٹ ملا، کوئی ایک ذرہ بھی جھوٹ کا ملایا جا سکے. ارے لوگوں کو کیا دے گا، خود جھوٹ اگر ہو جائے گا تو دین تو دے ہی نہیں سکتا ایسا انسان. میں حضرت ابراہیم کی نہیں، ان کا نمونہ تو بہت اوپر ہے. قرآن نے ان کے ساتھیوں کو کہا تمہارے لیے نمونہ ہے. ان کے جو ساتھ لوگ تھے، دور کیا تھا؟ نمرود کا. زبردست ایسا ایک رولر، ایسا سمراٹ جو بے دین اور جو طاقت کے پاور کے حساب سے بت پرستی اور بت خانے اس نے چلائے ہوئے تھے جنہیں وہ پروٹیکٹ کرتا تھا. اور حضرت ابراہیم پلے تھے اس گھر کے اندر کہ جو ان کا باپ کہلاتا تھا وہ تھا سب سے بڑا وہاں کا مہنت علاقے کا، بڑا پاورفل آدمی تھا. یہ بڑے مہنت جو ہے ان سے رولر بھی دبتے ہیں بہت سے موقعوں. ایسا نہیں، ان کے پاس تو ذرا تھا پروٹیکشن کہ اس گھرانے کے ہیں. انہوں نے نمرود سے بھی بات کی، بڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں زندگی اور موت، تو جسے چاہوں مروا دوں، جتنے چاہوں چھوڑ دوں میں. تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ جو سورج نکالتا ہے میرا رب، وہاں سے مشرق سے، فاتح بہا من المغرب، تم ذرا ایک دن تم ایسا کرو کہ پچھم سے نکال کے دکھاؤ. یہ تو قانون سارے اس کے ہیں جو کائنات میں چل رہے ہیں، تم ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھاؤ. اب یہ تو انہوں نے تو یہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ ذرا پاورفل فیملی کے تھے، اس نے جانے دیا، گردن نہیں اڑائی. ان کی تو ضرورت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بات ان کے لوگوں کی ہے.
فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کے ماننے والے بھی کچھ نوجوان تھے، تھوڑے سے تھے سب یوتھ، ہر دور میں نوجوان پہلے آگے آئے ہیں. کہا کہ ابراہیم میں تمہارے لیے بہترین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ، آئیڈیل. کا حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہا، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے لیے تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. اذ قالوا لقومہم، انہوں نے اب اعلان کر دیا تھا، اپنے قوم کے لوگوں سے صاف کہہ دیا تھا انہوں نے کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اس میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر ہیں. یہ لفظ کفر کے معنی انکار کرنا، یہ ایمان والے جو ہیں، قرآن نے کہا شیطان کے کافر، شیطان کے کافر پکے ایمان والے، اللہ کے کافر یہ پکے باغی. کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر ہیں، تم اللہ کے کافر ہو، ہم تمہارے کافر ہیں. تو وہ جگہ، وہ جہاں پر اب ان کو تو پروٹیکشن نہیں تھا، ان کے ساتھیوں کو انہوں نے صاف اعلان کر دیا، انہوں نے کہا تمہارے لیے اس میں نمونہ ہے. کیسے بھی حالات ہوں، ایسی سخت جگہ یا ایسا سخت مقام جہاں پر وہ ایسا کوئی سمراٹ ہو کہ وہ گردنیں اڑا دیتا ہو ذرا سی بات پر، وہاں لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا، چپکا بھی، خفیہ بھی نہیں رکھا تھا ایمان، صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارا تم سے کوئی کمپرومائز کبھی نہیں ہوگا کسی طرح کا، ہم تمہاری ساری باتوں سے انکار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کا نمونہ. ہم تاریخ میں ایک جمپ، بہت سے واقعات ہیں، قرآن نے ایک بیان کیا ہے بہت اہم. ایک فرعون، وقت کا سب سے بڑا کافر، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے اعلیٰ رب میں ہوں تم سب کا. رب پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے، وہ تو خود دیکھ رہا ہے کہ پیدا ہوا تھا، اور وہ خود دیکھ رہا ہے کہ وہ دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، مانیں گے ہی نہیں کہ وہ پیدا کر رہا ہے دوسروں کو. تمہاری روزی روٹی میں فراہم کرتا ہوں، روزی کے ذریعے تمہارے میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری ساری پرورش اور تمہارا آگے بڑھنا سب میرے ہاتھ میں. انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر کے درجے کا رب تم سب کا. فرعون نے یہ کہا تھا. حضرت موسیٰ پہنچے، انہیں تو جانے دیں اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، کہ انہوں نے مباحثہ کیا، میں تو اور نیچے آ رہا ہوں. ابھی بات ہم اپنے لیے تو ان کی رکھے نہ تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، ہم کیا کریں. اسوہ حسنہ تو تھے، نمونہ کامل تو تھے، رول ماڈل تو تھے، لیکن ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا مت کریے. فرعون نے یہ کیا کہ جادوگروں کو بلایا، کہا یہ جادو دکھا رہے ہیں، یہ بہت بڑے جادوگر آ گئے ہیں. اور پھر وہ ویسے ہی جادو لائے، سانپ بننے والا، اور وہ تھے بہت سے. تو جتنے وہاں کے اس دور کے ایکسپرٹس تھے، وہ دور ایسے ہی تھا کہ اس کے اندر بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے اس دور میں. تو جتنے اسپیشلسٹ تھے، بڑے ایکسپرٹ، سب کو اکٹھا کر لیا کہ مقابلے کا دن ہو گیا اسٹیڈیم میں. مقابلہ آیا، سامنے آیا، ان کا جادو ہوا ہو گیا حضرت موسیٰ کے آگے، ان کے عصا کے آگے. وہ فوراً ایمان لے آئے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم یہ موسیٰ ہارون جسے رب کہہ رہے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. فرعون کو چھوڑ دیا ہم نے. فرعون نے کہا کہ یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، وہاں میری پرمیشن کے بغیر، مجھ سے بات کیے بغیر تم وہاں ٹوٹ گئے، تو بڑی بدنامی کی بات ہے. اسٹیڈیم ہے بہت بڑا، ساری پبلک، ساری آبادی اکٹھی ہے وہاں سامنے مقابلہ ہے. یہاں فرعون کی ٹیم گئی ہے مقابلہ کرنے، ادھر ایک شخص ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. اچھا ہار جاتے وہ اتنی بدنامی کی بات نہیں تھی، ہار گئے. انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں تھا، یہ جو موسیٰ لائے تھے ہم سے بڑے جادوگر نہیں ہے، یہ جادو تھا ہی نہیں ہے، ہم ان کے خدا میں ایمان لائے. تو اس کے لیے تو بالکل ایسی ناک کٹی اس کے اندر کہ ساری بستی کے سامنے وہ دعویٰ ہوا ہو گیا، اور اپنے ہی لوگ جو ہے وہاں باغی ہو گئے عین موقع پہ. بس سر جھکا کے چلے آتے کہ ہار گئے تھے. وہ بھی بڑی بدنامی تھی، بڑی ذلت تھی اس کے اندر بھی. یہاں یہ ہوا کہ انہی کی ٹیم جو ہے وہی ہاتھ کے ہاتھ اسی جگہ ٹوٹ گئی اور ان کے ساتھ ہو گئی. اعلان بھی کر دیا، نے کہا اس سے پہلے تم نے ایسا کر دیا کہ مجھ سے بات چیت کرتے کچھ، وہیں تم
डिफेक्ट कर गए उसी जगह। लअक़त्तअन्ना अयदीकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, पहले तो हाथ पांव कटवाऊंगा अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन से, मुखालिफ सिम से पहले तो हाथ पांव कटवाऊंगा तुम्हारे, और फिर इस अज़ियत में थोड़े दिन जीने के बाद फिर सलीब दिलवाऊंगा तुम्हें। अब तुम्हारी सजा ये है, कर डालो जो तुम्हारे बस की है। आगे कहा कि तुम जो कर सकते हो वो बस इस दुनिया की जिंदगी तक कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर पाओगे कुछ। ये है जब ईमान आता है। ये तो उस वक्त जरा देर पहले मुकाबले को आए थे, अब ईमान में आ गए, ईमान समझ में आ गया। तब अब मौत का डर नहीं होगा, करो, हाथ पांव भी कटवाओ, सलीब भी दो, हम हटने वाले नहीं है। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमें तो अब अपने रब से मिलना है जाकर। तुम अभी नहीं मरवाओगे तब भी एक दिन मिलना है जाके, तब भी मर जाएंगे। तुमने अगर अभी नहीं कत्ल करवाया तो जब ईमान आता है तो वहां फिर झूठ नहीं रहता, वहां मुनाफिकत नहीं रहती, वहां ये नहीं रहता कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ले, उस वक्त चुपके हो जाते, फिरौन से कुछ नहीं कहते, बात को फिर जरा सा उससे दूर निकल जाते तो फिर इन्हें कहलवाते कि हम आपके साथ में हैं। उन्होंने कहा कि हम साथ में ओपन, जान का कोई खौफ नहीं। अजीमत तो मैं नबी की बात नहीं कर रहा, मैं तो ईमान लाने वालों की कर रहा हूं जो उसी वक्त ईमान लाए थे। उनका ईमान तो ये था, कुरान ने मिसाल में रखा है सबके सामने। और यहां फिर बात हम यहां पर वापस लेकर आ रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजे बहुत से जो उस वक्त के शाहान थे उनको। शाह रूम को भेजा, बहुत बड़ी एम्पायर थी उस वक्त, बड़ी एम्पायर, बड़ी सल्तनतें, एक रोम की थी और एक पर्शिया की, पर्शियन एम्पायर थी। वो थोड़ी सी उसी वक्त वीक हुई थी, कमजोर। वो खुसरो परवेज जो वो मारा गया, कत्ल हो गया था। उसमें ये हुआ कि उन्होंने जीते तो ये थे, जंग हुई थी, जीते थे, उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कहा कि हम इलाके वापस कर देते हैं। रूमियों से 629 ईस्वी की बात है, 629, 7वीं हिजरी की, सन 7 हिजरी की। तो ये वहां का जो कैसर था, सीजर कहते इंग्लिश में, कैसर, कैसर रूम ये टाइटल था, और नाम था उसका हरकुलिस, अरबी में हिरकल। तो ये हिरकल जो था, ये सलीब भी ले गए थे, वो जो कहा जाता है जिस पे हजरत ईसा को उन लोगों को लूट कर ले गए थे ईरानी। एग्रीमेंट जो हुआ आपस में, उन्होंने वो भी वापस कर रहे थे, ले आए, इनको मिल गई। तो उसने कहा आप ले जा करिए, वहीं बैतुल मक़दस में हम वहां पर नस्ब करेंगे। तो वो वहां पहुंचा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इत्तला दी होगी, या लोगों से इत्तला मिली होगी कि इस वक्त यहाँ है। भेजा वहां पर हज़रत यहया कल्बी को कि जाओ मेरा खत लेकर जाओ, और उस तक पहुंचाया गया खत। डायरेक्ट तो वो जानता नहीं था अरबी, इंटरप्रेटर को बुलाया, खत पढ़वा के सुना, फिर कहा कि ये जो आए हैं, ये जो खत लाए हैं, ये जहां पर जिस शख्स ने ये भेजा है, ये दावा किया है कि मैं रसूल हो गया हूं, इसके इलाके के कुछ और लोग यहां कहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? तो कहा कि वो आते हैं तिजारत के लिए, आजकल भी आया हुआ एक ग्रुप। अबू सुफियान लेकर गए थे, दौर वो था जब सन हुदैबिया की सुलह हुई थी, आपस में जंग नहीं हो रही थी, अपने अपने जो बिजनेस डेलीगेशन लोग ले जाने पे आजाद थे। अबू सुफियान एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर वहां गए हुए थे यरूशलेम। तो लोगों ने बताया कि एक आया हुआ है, आते रहते हैं, एक टीम बड़ी आजकल आई हुई है, अब बुलाओ। दरबार में आए, कहा तुम में सबसे करीबी नस्ब के एतबार से कौन है इनसे जिन्होंने मुझे खत भेजा है? अबू सुफियान आया आगे, उन्होंने कहा मैं हूं। तो कहा इधर बैठो, मेरी तरफ मुंह करके सामने, और बाकी लोगों से कहा पीछे बैठो इनके, और मैं कुछ पूछूंगा, अगर कोई गलत जवाब दे तो बाकी लोग सर हिला देना, हाँ या ना, ताकि ये तो नहीं देख रहे कोई झूठ बोले और किसी ने कुछ कहा तो वहां पकड़े जाएंगे। उसमें फिर बहुत से सवाल किए, और उन सवालों के अंदर मैं 2 सवाल बता रहा हूं आपको कुल, जो बहुत से सवाल किए अबू सुफियान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कई शख्स ने कभी झूठ कोई बोला कभी जिंदगी में? कहा नहीं, कभी कोई झूठ नहीं बोला। तो उसने कहा अपने जो इंटरप्रेटर थे उनसे कि इन्हें बताओ कि कभी और झूठ बोला होता तो मैं मान लेता कि इस मामले में झूठ बोल दिया, जब कभी झूठ नहीं बोला तो इस बात में क्यों झूठ बोलेगा? इसने कभी तुम्हारे साथ में बदअहदी की, अहद करके पूरा नहीं किया हो? सवाल ये था, मैं 2 सवाल बता रहा हूं।
رولر ہے بہت بڑا اپنے وقت کا، ایسا جیسے آج کل یو ایس اے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کا رولر ہے، وہ اس کا پریزیڈنٹ، الیکٹڈ پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ چنا ہوا صدر ہے جو 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے ہٹ جائے گا، پھر اس کے بعد جو رولر ہے وہ اس کے بعد اس کی اولادیں چلیں گی، پاورفل، وہ ذہین آدمی ہے، جانتا ہے، وہ رول کرتا ہے، وہ جانتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی چیز آئی کیا کیا پوچھا جائے، اس میں یہ 2 سوال بھی ہیں، سارے سوال سننے کے اصل میں تو، لیکن میں اس موضوع سے متعلق رکھوں، کبھی جھوٹ بولا ہے، کبھی بدعہدی کی، وعدے کی، کبھی عہد کر کے کبھی پلٹا، کہنے لگے ابھی تک تو نہیں ہوا ایسا، اب 13 سال مکے میں گزرے تھے، 7 سال یہ ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ابھی تک تو نہیں ہوا ایسا، حدیبیہ کا معاہدہ، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ چل رہا تھا وہ دور، اب آگے ایک معاہدہ ہمارا ابھی چل رہا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں بس ایک ہی بات ٹھوس سکا میں ذرا سی گھما پھرا کر، میں بولتا ہے جھوٹ اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں پیچھے کوئی اشارہ نہیں کرتے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ میں ایک ہی بات گھسا سکا، باقی تو ہر بات کا ویسے ہی جواب دینا پڑا جو بالکل حق تھی، یہ بھی حق تھی، لیکن ساتھ میں اتنا گھتا دیا کہ ایک معاہدہ بھی چل رہا ہے، اس کا پتہ نہیں۔ ہاں پہلے کبھی نہیں ہوا معاہدے کی، کسی عہد کی کوئی خلاف ورزی نہیں، یہ ہے کردار۔ اس نے کہا کہ یہ اس ایمان تو وہ نہیں لایا تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے، بہت اکرام کیا، اعزاز ان کا جو لے کر قاصد جو تھے جو گئے تھے، اور پھر کہلوایا، جواب دلوایا، لوگوں سے کہا کہ یہ شخص یقیناً اللہ کا رسول ہے جس نے بھیجا ہے، اور کچھ وقت گزرے گا کہ میرے پاؤں کے نیچے کی مٹی اس کے قبضے میں ہوگی، اور اگر کبھی میں اس سے مل سکتا تو اس کے پاؤں دھو کر پیتا میں۔ ابو سفیان بولے یہ چل گیا اس کے اوپر بھی، یہ تو اتنے بڑے شہنشاہ، وہ یہ ان کا جادو وہاں تک چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی یہ کردار ہے، یہ سارا جو چل رہا ہے جہاں پر جھوٹ نہیں ہوگا، جھوٹ کا تعلق منافقت سے۔ جھوٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا اللہ سے، میں اجتماعی جھوٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک تو اکیلے کی ہوئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جان و مال کھپا دینے میں کبھی کوئی شک نہیں آیا دل میں کہ یہ فائدے کی چیز ہے، نقصان نہیں ہو رہا، جان لگا دینا، مال لگانے دینے پر اپنے کبھی یہ دل میں نہیں آیا کہ یہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہ یہ فائدے کا سودا ہے، فلاح کا ہے، پھر یہ شک نہیں گزرا۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے، صادقون، سچے یہ ہیں، یہ ہے بحیثیت قوم، کہ پھر یہ شک نہیں گزرا، شک نہیں آیا کسی وقت کہ یہ کہیں ایسا نہیں ہو، یہ تو پھر ذرا زیادہ ہو گیا نا، نقصان ہو جائے گا، یہ بحیثیت قوم ہے۔ آپ کا کردار کس جگہ ہے؟ میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، تو اپنا اپنا کر لیں محاسبہ، کتنا زندگی میں سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنے وعدے توڑے جاتے ہیں، وہ وعدے بھی جو لوگوں سے کیے، وہ وعدے بھی جو اللہ سے کیے، وہ کتنے توڑے جاتے ہیں، کتنے دن قائم رہتے ہیں اس کے اوپر، صبح سے شام میں بدل جاتے ہیں، شام کو کیا صبح تک بدل جاتے ہیں، سب واش آؤٹ، ختم ہو گیا۔ ایسی قوم دنیا میں بھی اعتماد کھوتی ہے، اپنی ساکھ کھو دیتی ہے، ریلائبلٹی نہیں بچی۔ ایک وقت تھا وہ وقت میں نے یہاں پہ پہلے بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ تب کوئی غیر مسلم، ہمارے بچپن کی بات ہے، اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ دیکھا ہم نے، یہ وہ کوئی غیر مسلم دکاندار بنیا، وہ کسی کا گریبان پکڑے ہوئے بھیڑ اکٹھی کر لیتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو دیکھو یہ مسلمانوں کے جھوٹ بول رہا ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ عام بات ہے، کلچر ہے، یہ دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی غیر مسلموں کے، جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو ملازم رکھتے تھے تو وہ اپنے ہندوؤں کو نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کو رکھتے تھے، یہ بھروسے کا ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ اس پر اعتماد ہے، ہندوؤں پر نہیں اعتماد انہیں، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ ختم ہو گئی ساکھ، اب نہیں ہے اعتماد۔ اب مسلمان یہ پسند کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو رکھ لیں، یہ کہیں یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بھروسے اور ریلائبل ہوگا۔ یہ باتیں الٹ گئیں 50 سال کے اندر، اسے واپس ساکھ لے کر آئیے۔ ساکھ نہیں لاتے تو منافقت ہے، یہ تو اپنی جگہ پر، یہ ساکھ جب نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ سچے نہیں ہیں، ہر شخص جھوٹ بول رہا ہے،
اور سچے نہیں ہیں تو منافقت ہے. پورے کے پورے آئیے اسلام میں. اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ جھوٹ ختم ہو زندگی سے. جھوٹ خالی زبان جو کہہ رہے ہیں زبان سے وہ عمل میں نظر آنا چاہیے. یہ ساکھ آنی چاہیے, یہ ریلائبلٹی آنی چاہیے, یہ پیدا ہونی چاہیے. اس کا ثبوت ہوگا کہ ساکھ بن جائے گی. آپ کے ایمان والے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی ساکھ قائم ہوگی, اور ان کے مسلمانوں کے اندر منافقت بھر جانے کا ثبوت یہ ہے کہ ساکھ گر گئی, ساکھ ختم ہو گئی. مثال کیا دی تھی؟ کہا قرآن نے کہا بتاؤ انہیں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, تمہارے درمیان عمر گزاری ہے. یہ ہے ثبوت اس بات کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کبھی کوئی تم نے لچک دیکھی, کوئی رول کردار میں کوئی کمی دیکھی, قول و فعل میں کوئی تضاد دیکھا؟ تمہارے درمیان عمر گزار کر آیا ہوں, تم نے دیکھا ہے, نیا نہیں ہوں. یہ ثبوت ہے. آپ دنیا میں دنیا والوں کے نظروں کے ان کے فوکس میں ہیں, ان کے کیمروں میں ہیں. اور یہ منافقت لگاتار کردار جو ہمارا یہ ہونا ایمان کا صحیح نہیں ہونا, کہتے ہیں ایمان والے ہیں. ایمان والے ہیں تو پھر اپنے جان اور مال تمہارے کا ثبوت تو یہ ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے, سمجھیں گے کہ آپ کو, کہ تو آپ نے ان کے درمیان جو وقت گزارا ہے, لوگ طے کریں گے, فیصلہ کریں گے کہ ایمان والے ہیں کہ نہیں. وہ ایمان پر نہیں آئے لیکن آپ کو اپنے سے بہتر مانیں گے. یہ ساکھ ہوگی. یہ ساکھ ہے تو ایمان والے ہیں, یہ ساکھ نہیں ہے تو منافقت ہے. اور منافق کا اسے کافروں سے نیچے کے درجے میں رکھنے کی بات ہے, اس لیے کہ دنیا کے مفاد کی وجہ سے کرتے ہیں نا. وہ تو اپنے عقیدے کے طور پر منع کر دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے مفاد کی وجہ سے کمپرومائز کرتے ہیں. اسی لیے کہا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. اس کی جزا اس کے سوا کیا دیا جائے کہ یہاں دنیا میں ذلیل کر کے رکھے. دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو نا. یہ ایمان کے سودے, ایمان کو بیچ دینا, اپنے آپ کو بیچ دیا. کیسا سودا ہے یہ؟ اپنے نفس کو بیچ دیا, اپنے آپ کو بیچ دیا, کچھ ٹکوں کے لیے, کچھ پیسوں کے لیے. جگہ جگہ بک رہے ہیں سب. یہ جتنے بکتے چلے جاتے ہیں وہ بے حیثیت ہوتے چلے جاتے ہیں. بات تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی آفر ہی نہیں دے, وہ جانتا ہو کہ یہ نہیں بکیں گے, اس تصور ہی نہیں ہو, آفر لے کر آئے, انکار کرنا دوسری بات ہے. وہ تو سوچ ہی نہیں سکے کہ یہ بکنے والے لوگ ہیں. وہ ہوں گے پھر ایمان والے. ٹیسٹ تو قرآن نے بہت دیے ہیں. تم 10 پر غالب ہوگے اگر ایمان ہے, 10 گنے کے اوپر تم غالب ہوگے. یہاں 10 گنے کی بات چھوڑیے, برابر پر بھی نہیں ہوتے, پیچھے ہی. وہ خالی وہ پرانی باتوں کے اوپر وہ رہ گئی کہ ذرا پولیس کو ہٹا لیں پھر دیکھتے ہیں ہم, ذرا اس کو ہٹا لیں یہ کر لیتے ہیں ہم. سب پرانی باتیں ہیں. وہ اس پر بول رہے ہو, یہ تو شو کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں, یہ ٹکتے نہیں کسی جگہ. اور ٹک بھی جائے تو اصل سودا تو پھر اس کا ہے کہ تم نے وہاں جس راستے پر جا رہے ہو وہاں کہاں پہنچو گے, کس جگہ پہنچو گے. وہاں اس سے نیچے درجے کے اوپر رکھا جائے انکار کرنے والوں سے. کتنے افسوس کی بات ہے. پہچانیں قرآن نے بہت بتائی ہیں, بہت سی ہیں, میں ان سب کا یہاں پر ذکر بھی نہیں کر سکتا. لیکن اسے ایسے دیکھیے, یہ مت سمجھیے کہ پہلے کوئی منافق ہوا کرتے تھے. منافق تو ایسا ہوتا ہے جو جھوٹ بول کر چپکے سے آ کے مل جاتا ہے. علامتیں ہیں وہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنی منافقت زیادہ ہوگی, اتنا ایمان نیچے چلا جائے گا. اور جتنا یہ کم ہوں گی اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو قبول فرمائے, آپ کے قول و فعل کے اندر تضادات ختم کرائے, آپ کی ساکھ قائم کروائے, پھر سر بلند ہو گئے. اور اس دنیا میں بھی اوپر آئیں گے. آخرت میں تو بدلہ ملے گا, یہاں اس دنیا میں سر بلندی ہوگی. وعدہ ہے نا ایمان والوں سے, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا ہے کون؟ کہا کہ انتم الاعلون, تم ہوگے سب سے اوپر, ان کنتم مومنین, ایمان والے ہوگے تب. تو پھر اگر نہیں ہے سب سے اوپر تو پھر نہیں ہے ایمان والے. کسوٹیاں تو سب یہاں پر رکھی ہوئی ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اللہ کا وعدہ ہے ایمان کے مطابق اگر عمل بھی ہوگا تو تم ہوگے جن کے پاس پاور ہوگی, اقتدار ہوگا. تو یہ تو کسوٹیاں ہیں, یہ سب ہوگا جب ایمان ہوگا. ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو ہم نے وعدہ کیا اللہ سے, جو آپس میں وعدے کیے وہ بھی پورے ہوں. یہ جھوٹ زندگی سے نکلتا چلا جائے, یہاں ایمان آتا چلا جائے گا. غلطیاں ہو جاتی ہیں, شیطان بہکاتا ہے, لیکن جو وعدے کیے ان پہ کھرے اترتے چلے جائیں, پھر آگے اور اس ٹیسٹ کو یہاں ساکھ بنے گی, پھر اس کے بعد اوپر آئیں گے. یہ سارے ثبوت تو یہیں ملتے چلے جائیں گے کہ ایمان ہے کہ نہیں. یہ دعوے زبان سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں, یہی ثبوت ملتے چلے جائیں گے کہ ایمان والے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو
سربلندی بھی ہوگی، آپ کو اس جگہ لے کے جائے کہ جہاں دوسروں کو بتائیں کہ اب اسے چھوڑو، جو کچھ ہو گیا غلطیاں ہو گئی، سامنے سے نقصان نظر آ رہا، نہیں ہوتا نقصان، اور لانگ ٹرم میں گین ہی ہوتا ہے. یہ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا ہے لانگ ٹرم گین ہی ہوتا ہے. وقتی اگر نقصان بھی ہو جائے کسی سچ کے اندر، لانگ ٹرم ہمیشہ گین ہوتا ہے. میں حوالے نہیں دے رہا، بھی قرآن نے کہا ہے. ایمان ہوگی تو مانیں گے، ایمان کی کمزوری کی حالت میں دل میں شبے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان شبہات کو آپ کے دلوں سے نکال دے. بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.